ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں وہ 11ویں شریف مناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 11ویں شریف میں تو آپ لنگر شریف پکاتے ہیں، اس میں بکرا ذبح کرتے ہیں یا جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ 11ویں والے کا منسوب کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، منسوب کرنے سے کیسے حرام ہوتا ہے؟ کہتا جی نہیں، منسوب کرنے سے بھی غیر اللہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا گھر ہے؟ کہتا ہے کس کا ہے، کس کے نام پر ہے؟ بینک بیلنس ہے؟ کہتا جی ہے۔ میں کس کے نام پر ہے؟ گاڑی ہے؟ کس کے نام پر؟ ہر چیز عبداللہ کے نام پر ہو تو حرام نہیں ہوتی۔ اگر عبداللہ کے نام پر گھر ہو، گاڑی ہو، بینک ہو، بیلنس ہو، حرام نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی ولی اللہ کے نام پہ منسوب ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مطلب مسئلہ نہیں سمجھے آپ۔ منسوب کرنا حرام نہیں ہوتا۔ مجھے کہتا ہے آپ دلیل دیں۔ میں نے کہا جی کہاں سے دوں؟ کہتا ہے بخاری سے، بلکہ اس نے مجھے کہا تھا بخاری سے دیں۔ کہاں سے دیں؟ میں نے کہا یار بھائی بخاری تو کو نہیں، میں بخاری تو کو نہیں، میرے کو تو بخاری ہے۔ مولانا غلام عبدالغفور ہزاروی صاحب شیخ القرآن بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے آیت پڑھی فلما تجلی ربہ، تو بابا پیچھے بیٹھا ہوا تھا نیچے، اس نے کہا مولوی صاحب تجلی نہیں ہوتا، تجلی ہوتی ہے۔ مولانا نے 3 مرتبہ آیت پڑھ کے کوشش کی فلما تجلی ربہ، انہوں نے بار بار بابا ٹوکتا تھا بھائی نہیں مولوی صاحب تجلی جی ہوتی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یارا گل فیصلہ ختم کرو مسئلے نوں، بابے دی تجلی تے میرا تجلا، ٹھیک ہے وہ گل ہے بھائی۔ میں کہا بھائی تہاڈی بخاری تے ساڈی، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ جامعہ ترمذی نہیں ہے، یہ اگر اس ترتیب سے پڑھتے ہو تو جامع ترمذی ہے، یا جامع ترمذی اگر عربی طریقے سے پڑھو تو ٹھیک ہے۔ جس بندے کو کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام پڑھنا صحیح نہیں آتا، وہ کتاب کے اندر کیسے صحیح سمجھے گا؟ تو میں نے کہا جامع چھوٹے مرزا صاحب کی جامعہ ترمذی اور ہماری جامع ترمذی، ٹھیک ہے۔ بخاری میں روایت ہے، مجھے کہتا ہے بخاری سے بتائیں۔ میں نے کہا 1720 نمبر روایت ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی، گوشت آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر گائے کا گوشت آیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا گیا کہ ذبح النبی عن ازواجہ، نبی پاک نے اپنی ازواج مطہرات کے نام پر ذبح کیا۔ کس کے نام پر ذبح کیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح جب کیا گائے کو یا بیل کو تو چھری پھیرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ اسی طرح جب بکرا یا مرغا ذبح ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے نام کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں لیتا، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ غوث پاک کا نام لے کے ذبح نہیں کرتا، چھری پھیرتے وقت نبی پاک کا نام نہیں لیتے، اللہ کا نام لیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ ذبح ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو پھر اس کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے، لنگر پیش کیا جاتا ہے، اس کا ثواب حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اسی طرح کیا نا حضور علیہ السلام نے۔ اسی طرح مجھے کہتا کہ بھائی آپ یہ تو ہو گیا، لنگر تو بن گیا، اب آپ لنگر بنانے کے بعد ختم بھی پڑھتے ہیں، کھانے پر قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ثابت کریں۔ میں نے کہا بخاری سے یا بخاری سے؟ کہتا چلو بخاری سے کرو۔ میں نے کہا بخاری شریف میں 5381 نمبر روایت ہے، 5381 نمبر روایت میں حضور علیہ السلام نے جب ایک موقع پر آپ کی دعوت کی گئی، آپ تشریف لے گئے، وہاں پہ بندے آپ کے ساتھ زیادہ تھے اور میزبان کے پاس کھانا تھوڑا تھا، حضور نے فرمایا لے آؤ، روٹیاں لے کے آئے، اوپر گھی نچوڑا گیا، پھر اس کا کیا چوری بنا دی گئی، اور پھر حضور نے اس پر پڑھا۔ حدیث میں ہے آپ نے کیا پڑھا؟ جو اللہ نے چاہا۔ تو صاحب قرآن نے قرآن کی تلاوت کی، تو اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ 10 کر کے بندے آتے رہیں اور کھاتے رہیں،
تو حدیث میں ہے کہ 10-10 کر کے آتے رہے. کھانا تو 2-3 بندوں کا تھا, 80 بندوں نے سیر ہو کے کھایا. پہلی صدی میں نبی پاک نے تعلیم دی ہمیں کہ اگر کھانے میں برکت چاہتے ہو تو اس پر کیا کر لیا کرو, قرآن کریم ہاں جی پڑھ لیا کرو. مجھے کہتا ہے جی آپ اس پر دعا بھی مانگتے ہیں کھانے پر. میں نے کہا یہ بھی بخاری سے ثابت کریں گے. 2484 نمبر روایت کیا ہے, 2400 بخاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے, صحابہ ساتھ تھے, کھانا ختم ہو گیا زیادہ راہ, تو کچھ لوگ حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر لیتے. آپ فرمایا کر لو. لیکن حضرت عمر راستے میں ملے, پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہا جی اونٹ ذبح کرنے لگے ہیں. تو فرمایا کہ اونٹ ذبح کر لو گے تو پھر سوار کس پہ ہوگے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا کریں. تو فرمایا آئیڈیا دیتے ہیں, حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, جو کچھ ہے سارا جمع کر کے دسترخوان لگا کے جمع کر دیا گیا. نبی پاک نے اس پر دعا فرمائی کھڑے ہو کر سبحان, اور پھر وہ کھانا کیا ہو گیا, سب کو کافی ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, دعا فرمائی ہے. یہ ابو داؤد میں روایت ہے, سنن ابو داؤد میرے سامنے ہے. اس میں روایت ہے 1681 نمبر. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, اگر میں اب ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں. اگر دنیا سے جانے کے بعد ثواب کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا تو حضور فرماتے کہ بھئی اس کا تو عمل ساتھ چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے, کنواں بنوا دو. کنواں بنوایا گیا. اس پر پھر حضرت سعد نے جب کنواں مکمل ہو گیا حضور تشریف لائے, آپ نے افتتاح فرمایا سبحان, اور اس پر یہ اعلان فرمایا حاذہ لأم سعد, یہ ام سعد کا کنواں ہے, سبحان اللہ, یہ بکرا داتا صاحب کا ہے, یہ دیگ داتا صاحب, غوث پاک کے نام کی ہے, یہ لنگر خواجہ صاحب کا ہے. تو مطلب کیا ہے, جس طرح حضرت سعد کی نے اپنی والدہ کے لیے کنواں بنوایا, پانی پئیں گے مسلمان, ثواب اس پر اللہ عطا کرے گا, راضی اللہ ہوگا, اور وہ ثواب حضرت سعد کی والدہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اسی طرح بکرا ذبح ہوگا اللہ کے نام پر, بنا کے کھلایا جائے گا, کھانا لوگ کھائیں گے, اس پر اجر ملے گا کیونکہ کھانا کھلانے کا ثواب ہے. جو ثواب ملے گا راضی اللہ ہوگا, ثواب غوث پاک کی خدمت میں پہنچ گا.